حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر پر تھے۔ دوران سفر انہوں نے عرب کے ایک قبیلے پر پڑاؤ کیا اور چاہا کہ قبیلے کے لوگ ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اس رات قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ قبیلے والوں میں سے کسی نے کہا کہ چلو ان لوگوں کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے رات کو یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہو۔ چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ ان صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم مجھے دم کرنا آتا ہے، لیکن تم نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اب میں بھی اس وقت تک دم نہ کروں گا جب تک تم سے اس کے بدلے اجرت طے نہ کر لوں۔ آخر کار بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ طے پایا۔ وہ صحابی وہاں گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر سردار کو دم کرتے اور ساتھ اپنی تھوک ان کے زخم پر لگاتے جاتے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا، تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ پھر قبیلے والوں نے طے شدہ اجرت ان صحابہ کو ادا کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ ہم اسے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جن صحابی نے دم کیا تھا انہوں نے کہا کہ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ بیان کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسے آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں ایک میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔